الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے ذکر کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی، اس کے اندر اخلاص، للہیت، معنی کو سوچ کر ذکر کرنا اور مذکور کو جس ذات کا ذکر کر رہا ہے یعنی اللہ، اس کو اپنے سامنے رکھ کر بار بار اس کا نام نامی لے کر اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ اللہ کے ذکر میں برکت کو پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ایسے ذکر کا اثر ذکر کرنے والے کے دل، دماغ، آنکھ، ہاتھ، پیر، ہر چیز پر اس طرح پڑتا ہے کہ اس کو کبھی کبھی جب وہ پابندی رکھتا ہے اس کی 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ ذکر کر رہا ہے اور سمیٹ کر اپنے دل اور دماغ کو ذکر کرتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ایسے واقعات ذکر کرنے والوں پر بہت مرتبہ آتے ہیں، مگر وہی ذاکر، ذکر کرنے والا جو ذکر کرتا ہے معنی کو سمجھ کر ذات واجب الوجود یعنی اللہ کی ذات کو اپنے دل و دماغ میں بسا کر وہی میرا محبوب ہے اور میں اسی کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ ذکر کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں جس سے ذکر کرنے والے کی منزل مقصود آسان ہوتی ہے اور ذکر کرنے کی برکات اس کو محسوس ہوتی ہیں۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ اپنے سالکین کو، مسترشدین کو، اپنے متعلقین کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ ذکر کرنے والا کوشش کرے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ وضو ٹوٹ جائے، جانا مشکل ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ کو کسی جگہ پیشاب کی ضرورت ہوئی، آپ بیٹھ کر ضرورت سے فارغ ہونے لگے، اٹھے تو کسی شخص نے سلام کیا، آپ باوضو نہیں تھے، فوراً 2 ہاتھ مارے، تیمم کیا، اس کے بعد جواب دیا۔ اس لیے کہ سلام کے معنی سلامتی کے ہیں، لیکن سلام اللہ کا مبارک نام بھی ہے،
اسی لیے عبد السلام، سلام کا عبد یعنی اللہ کا عبد نام رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا نام بغیر وضو طہارت کے پانی نہیں ہے اس وقت نہیں کیا جا سکتا وضو، یہ آدمی دور چلا جائے گا، میرے جواب کو نہیں سنے گا، اس لیے آپ نے فوراً تیمم فرمایا اور جواب دیا۔ اس لیے کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ جواب کو سلام کرنے والے تک پہنچانا بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ زبان ہلا کر کے جواب دے دیا، پتہ نہیں جواب دیا بھی کہ نہیں دیا۔ جواب بھی دینا واجب ہے، جواب کا سنانا بھی واجب ہے۔ اگر نہیں سنایا تو سلام سے جو محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے اس محبت کی جگہ شکایت پیدا ہوگی، دیکھو ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب عنایت فرمانے سے پہلے، چونکہ اللہ کا نام نامی بھی ہے، اس وجہ سے آپ سلام سے پہلے تیمم فرماتے ہیں، اس کے بعد دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سلام مومن کا ہتھیار ہے، سلاح ہے، ہتھیار سے وہ اپنے دشمن کو شکست دیتا ہے۔ مومن کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اللہ کے ذکر سے اس شیطان کو شکست ہوتی ہے، اور ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بنیادی طور پر طہارت کے ساتھ ہے۔ پہلے طہارت ہے، پھر ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ شیطان کو شکست دینے کا ہتھیار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ دنیا کے اندر وضو فرمایا طہارت کا اہتمام مومن کے سوا کوئی اور نہیں کرتا، مطلب ہے مومن کامل کے سوا کوئی اور نہیں کرتا۔ جس کے دل کے اندر ایمان کی بشاشت جتنی مضبوط ہوگی وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے جسم کو پاک رکھوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے ظاہر کو پاک رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا وہ اپنے باطن کو کیسے پاک کرے گا؟ تصوف کا تو مقصد یہ ہے کہ باطن پاک ہو، قلب پاک ہو، سینہ پاک ہو، روح پاک ہو۔ جو آدمی اپنے ظاہری جسم ہی کی طہارت جو تھوڑے سے پانی سے میسر ہوتی ہے اسی کا اہتمام نہیں کر پا رہا ہے تو باطن کی پاکی کے لیے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ مشکل کام کیسے کرے گا جس سے اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں وضو کر کے باوضو رہو ہمیشہ۔ اگر وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو تیمم کر لو، تیمم کے ساتھ رہو۔ ذاکر کے لیے خصوصیت سے وضو کی بڑی اہمیت ہے، اگرچہ اخروی اعتبار سے وضو کی اہمیت ہر مومن کے لیے ہے، چاہے وہ ذاکر ہے یا نہیں ہے،
یعنی زیادہ ذکر کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا اخروی اعتبار سے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ شفاعت فرمائیں گے امت کی میدان محشر میں جہاں لا تعد ولا تحصى کروڑوں نہیں اربوں خربوں قدموں لوگ ہوں گے آدم سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک. آپ شفاعت فرمائیں گے تو آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا اگر ایک رنگ کے گھوڑوں کی ایک ٹولی ہو بہت بڑی 100 200 500 1000 اور کسی آدمی کے چند گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی بھی سفید ہو اور ہاتھ پیر بھی سفید ہوں تو کیا ان مثال کے طریقے پر 1000 گھوڑوں میں وہ اپنے 5 گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ فرمایا پہچان لے گا. فرمایا اسی طرح میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ ان کے چہرے ان کے ہاتھ کوہنیوں تک اور ان کے پیر ٹخنوں تک سفید ہوں گے وضو کے اثر سے. اس وضو کا اثر قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہر وضو کرنے والے یعنی ہر نماز پڑھنے والے، وضو تو کرتا ہے آدمی نماز کے لیے، ہر نماز پڑھنے والے کا چہرہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اور دونوں پیر ٹخنے تک چمک رہے ہوں گے آثار وضو کی بنیاد پر. اب اس کا مطلب اگر نکالا جائے تو یہ ہوگا کہ جو دنیا میں وضو نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہوگا. وہ اپنی اس نشانی کے ساتھ میدان محشر میں نہیں ہوگا اس لیے کہ وضو نہیں کرتا تھا کیونکہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اس کے ہاتھ پیر اور چہرہ سر چمکے گا نہیں اس لیے کہ یہ تو نتیجہ وضو کا ہے اور یہ دنیا میں بدبخت تھا نہ نماز پڑھتا تھا نہ وضو کرتا تھا. تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کیسے ہو سکے گا؟ اس لیے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور بات بھی صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس طرح رہنا چاہیے کہ اس کا پیٹ بھرے نہ، کم خوردن، کم کھانے والا ہونا چاہیے. اندروں از طعام خالی دار تا دروں نور معرفت بھی نہیں. یہ فارسی کا شعر ہے. اپنے اندر کو یعنی پیٹ کو کھانے سے خالی رکھ تاکہ تو اپنے باطن کے اندر اللہ کی معرفت کے نور کو دیکھے. اگر پیٹ ہر وقت بھرا ہوا ہوگا تو معرفت خداوندی میسر نہیں ہوگی. جس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھو. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. ذکر کرنے والے کو زیادہ روزے پر روزہ رکھنا چاہیے. پہلے لوگ چلے کرایا کرتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا اعتکاف کرو، یا کسی بزرگ کی خانقاہ کے اندر بھیج دیا کرتے تھے، جاؤ وہاں جا کر 40 دن گزارو،
اللہ کا ذکر کرو، رات میں تہجد پڑھو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کو کرو۔ یہ تصوف کے بڑے بڑے لوگوں کا یہ طریقہ تھا۔ یہاں مظفر نگر میں ایک جگہ ہے لوہارو، وہاں حضرت میاں جی صاحب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ صاحب، ان کے شیخ تھے میاں جی نور محمد صاحب، ان کا معتکف ہے وہاں، مسجد کے برابر میں کمرہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی جو منتہی ہوا کرتے تھے مراقبے میں، ان میں سے جن کے حالات بہت اچھے ہوتے تھے ان کو چلے کے لیے وہاں بھیجا کرتے تھے۔ مطلب تھا کہ 40 دن، اب تو چلہ بس تبلیغ کا نام ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے، پہلے چلے ہوا کرتے تھے۔ وہاں ایک حضرت کے متوسلین میں سے تھے بندو خان، ان کی ذمہ داری تھی کہ جو جائے گا ذکر کرنے والا اس کی سحری اور افطاری کا انتظام وہ کیا کرتے تھے۔ وہاں جا کر روزہ رکھو دن میں، اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں دن اور رات اس مسجد سے اور اس معتکف سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ اسی لیے تھا تاکہ کم خوردن اپنے پیٹ کو بھرے نہ۔ ساری مستی جو آدمی کو سوجتی ہے وہ تو پیٹ بھرے ہوئے کو سوجتی ہے۔ جس کا پیٹ خالی ہے چلا نہیں جاتا، پیاس کی وجہ سے ایسی تپش ہے تو پھر کہاں اس کو مستی سوجے گی، اور جانتا ہے کہ ذکر اللہ کا فائدہ کیا ہے، وہ اس بھوک و پیاس کی تپش کو، گرمی کو اسی لیے اختیار کر رہا ہے۔ یہ غیر اختیاری نہیں ہے کہ کھانے کو نہیں ملتا ہے سب کچھ، لیکن وہ بھوکا رہنا چاہتا ہے تاکہ اللہ کا ذکر کرے، یہ مقصد ہے۔ لیکن اب تو ہم لوگوں کے اندر تو بہت کسل ہے، کہاں یہ چیز رہ گئی ہے کہ اچھے اچھے کھانوں کو ٹھوکر مار کر، لذتوں کو ٹھوکر مار کر اللہ کے ذکر کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے تو بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کے طریقے بھی مختلف تھے۔ اس میں نے کہا تھا حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو ذاکر و شاغل رہتے تھے انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا علاوہ باجرے کی روٹی اور دال بھی پانی کی طرح ہوتی تھی۔ خانقاہ کا کھانا یہی تھا، آدمی ٹک نہیں سکتا تھا، وہی ٹکتا تھا جس کے اندر سچی چاہت ہوتی تھی ذکر کی، یہی امتحان ہوتا تھا، ورنہ لوگ بھاگ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی جاننے والا اور وہ ذاکر و شاغل نہیں، بس ملاقات کے لیے پہنچتا تھا، تو حضرت کے بڑے خاص راؤ صاحب تھے، راؤ عطا الرحمن مرحوم، ان کے یہاں سے ان کے لیے گیہوں کی روٹی اور جیسا آدمی ہوا اس کے لیے کھانے بنتے تھے، وہ آتے تھے۔ ورنہ جو ذاکر و شاغل ہوتے تھے ان کے لیے وہی باجرے کی روٹی اور دال، ان کو مجاہدہ کیا کرایا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان دوسری طرح کا تھا،
وہاں جو ذاکر و شاغل ہوتے تھے ان کے لیے روٹی اور سالن ہوتا تھا بس. اگر ملنے جلنے والے دوسرے لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ یا اور کوئی، تو حضرت کی بچیاں تھیں خود گھر میں، ہر گھر سے کھانا اور خود گھر میں اہتمام کر کے جو بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے. باقی جو دسترخوان ہے لمبا اس کے اوپر بس وہی ہے، گیہوں کی روٹی اور ایک سالن. کھاؤ. جو سامنے ہے خاص مہمانوں کے، ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ چیز دوسروں کی طرف بڑھائیں. حضرت رحمت اللہ علیہ کا تو یہ مزاج تھا نہیں. حضرت نے اٹھا کر کے اپنے سامنے سے شیخ الحدیث صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا انتظام دیوبند میں کیجیے گا، یہاں سے جو ہے اسے کھا لیجیے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بڑا بخیل آدمی ہے. حضرت بہت بڑے تھے عمر میں، وہ تو خوشی ویسے ہی مذاق کی بات کی ہو گئی. لیکن کسی نہ کہتے تھے کہ میرے یہاں بھائی وہ بات نہیں ہے جو حضرت رائے پوری کے یہاں ہے. میرے یہاں تو یہ ہے کہ خوب کھاؤ اور خوب ذکر کرو. جو آخر میں لوگ تھے ان کا وہ جانتے تھے کہ وہ تو جو مجاہدہ رائے پور میں ہے ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے انہوں نے اپنا نظریہ بدلا اور یہ فرمایا خوب کھاؤ پیٹ بھر کر، لیکن خوب ذکر بھی کرو اللہ کا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر نہ کوئی اہتمام تھا. ایک سالن ہوا کرتا تھا گول دسترخوان پر اور دال ہوا کرتی تھی، بس چاول وغیرہ کچھ نہیں. بنگال یا آسام کے لوگ آ گئے تو ان کے لیے چاول ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ تو کھانا روٹی کو مانتے ہی نہیں، کھانا کہتے ہی ہیں چاول کو. ورنہ دسترخوان پر بس ان کے لیے بھی یہی، حضرت کے لیے بھی، مہمانوں کے لیے بھی یہی دو چیزیں. تیسری کو میں نے اپنی زندگی میں، حضرت کی زندگی میں کبھی حضرت کے دسترخوان پر مرغ مجھے تو یاد نہیں ہے، کبھی نہیں. بس بڑا گوشت اور دال، اور ڈاکٹروں نے آخر میں منع کر دیا بڑے گوشت سے، تو حضرت کے لیے اہتمام سے بکرے کا گوشت حضرت کے سامنے اٹھا کر کے رکابی اسی میں ڈال دی. اپنے لیے یہ بھی پسند نہیں تھا. تو اپنے بزرگوں کے یہاں مختلف طریقے رہے ہیں، لیکن جو پہلے صوفیہ ہوا کرتے تھے ان کے یہاں یہ چیز تھی کہ کم خوردن، کم کھانا. اگر پیٹ بھر کر کے آدمی کھائے گا تو ذکر پیٹ بھر کر، جب وقت ہو اس وقت ذکر نہیں ہوتا. جب ہر وقت کھاتا رہے گا، پیٹ بھرا رہے گا، تو اللہ کے ذکر کے اندر لذت پیدا نہیں ہوگی، دل جمعی نہیں ہوگی، استحضار نہیں ہوگا. کوشش یہ کرنی چاہیے ذاکر کو اگر کر سکتا ہے کہ روزے کا اہتمام کرے، اور پھر دن کے اس حصے کو جب کھانا ہضم ہو جائے، پیٹ خالی رہے، تب اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے اور اہتمام کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. یہ آداب ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حدیث میں اس کا اہتمام کیا ہے، تعلیم دی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی شخص نے ڈکار لی، اور ڈکار آتی ہے پیٹ بھرے ہوئے کو،
الا یہ کہ بیمار ہوا۔ صحت مند آدمی کو ڈکار پیٹ بھرنے کے بعد ہی آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا گراں گزرا، فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھاتے ہو، تم میں سے سب سے زیادہ پیٹ بھرا ہوا دنیا میں اطولکم جوعا یوم القیامہ، قیامت میں اس کی بھوک بھی بڑی لمبی ہوگی، یہ اس کو سزا ملے گی۔ جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھاتا تھا، قیامت کے دن بھوکا رہے گا اور بھوک بھی بڑی لمبی ہوگی۔ بظاہر مطلب یہی ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو ذکر اللہ کا اہتمام نہیں ہو پائے گا، دل جمعی اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، بیٹھا نہیں جاتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، ضرب نہیں لگائی جاتی، پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہے، تو یہ چیزیں ان کے ہوتے ہوئے پھر ذکر جس طرح سے ہونا چاہیے کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ اپنی بھوک کا اندازہ لگاؤ، 3 حصے میں تقسیم کرو۔ اگر مثال کے طور پر 3 روٹیاں کھا سکتے ہو تو 3 حصے کرو، 1 روٹی کھاؤ، 2 حصے خالی رہ گئے، 1 حصہ پانی سے بھر لو، 1 حصہ خالی رکھو۔ اس لیے کہ جو پیٹ میں اللہ نے جس طرح کی چیزیں رکھی ہیں اس میں تیزابیت بھی ہے جو کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ اگر بالکل بھر جائے گا تو ہضم کرتے ہوئے جو اس کے اندر بخارات پیدا ہوتے ہیں، ہوائیں، جگہ اگر ہے تب تو وہ معدے میں سمائی رہیں گی، اگر معدہ بالکل بھرا ہوا ہے تو وہ دماغ کی طرف اگر چڑھیں گی تو سر میں درد ہوگا، دل کی طرف جائیں گی تو دل کی تکلیفیں ہوں گی۔ اس لیے ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے آدمی کو یہ ہے اتنا کھائے کہ جو بخارات پیدا ہوں معدے کے اندر ان کی جگہ رہے۔ یہ ایک معیار دیا ہے۔ عام حالات کے اندر جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے جوانی کی عمر سے تو وہ معدے کی تکلیفوں کا شکار نہیں ہوتا۔ جب کھائے تو اتنا ہی کھائے کہ 3 حصے بھوک کے کر کے 1 حصے سے پیٹ بھرے، 1 حصہ پانی پی سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ پیے ہی پانی۔ طب کے اعتبار سے تو کھانے کے ساتھ پانی نہیں ہونا چاہیے، اگر پانی پیتا ہی ہے تو طب عربی یونانی طب جس کو کہتے ہیں اس کا تو قانون ہے کہ یمس مثل ما یمس الطفل الثدی، جس طرح بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو چوستا ہے دودھ کے لیے، بس اس طرح پانی کو چوسے، پانی نہ پیے۔ لیکن اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی کھانے کے ساتھ نہ پینے سے گردے میں پتھری کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے پینا چاہیے پانی، مگر بہت زیادہ نہیں، تھوڑا پانی پیے آدمی۔ یہ کہتے ہیں کہ پینا بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ معدہ ایسا ہے جیسے ہانڈی میں کھانا پکتا ہے، معدے میں بھی کھانا پکتا ہے۔ جو اس میں
پانی ہوتا ہے وہ پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے، جو اس کے اندر معنویت اور طاقت ہوتی ہے وہ خون بنتا ہے، وہ جگر کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو صرف پھوکٹ ہوتا ہے وہ پاخانے سے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک ہانڈی ہے، اگر ہانڈی میں پانی زیادہ ہوگا تو کھانا بے لذت ہو جائے گا، اگر پانی نہیں ہوگا تو جو پکا رہے ہو وہ جل جائے گا۔ اس لیے پانی پڑنا ہانڈی میں ضروری ہے، مگر مناسب پانی۔ اسی طرح پیٹ میں پانی جانا ضروری ہے، مگر مناسب انداز میں، زیادہ نہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پیٹ بھرنے کی برائی بیان کی ہے، اور کل قیامت کے دن پیٹ بھر کر جو لوگ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئے یا اس کی لذت اور چاشنی سے محروم ہو گئے پیٹ بھرنے کی وجہ سے، وہ کل قیامت کے دن خدا کے یہاں ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور وہ بھوک کا عذاب ہوگا۔ فرماتے ہیں اطولکم جوعا، لمبے زمانے تک یہ بے قراری رہے گی۔ اس لیے دنیا میں ہر وقت پیٹ بھر کر کھانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ذکر اللہ سے رکاوٹ کا سبب ہے۔ لہذا آداب میں یہ ہے کہ کھائے کھانا ذاکر ہے، جس کا جی اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، ہر وقت کا اہتمام کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے یہ بھی میری ضرورت ہے کھانا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے ذکر کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھرے نہ۔ یہ دو چیزیں ہوئی، ایک وضو اور دوسرے کھانے میں بہتر ہے کہ روزے رکھے، اگر روزے نہیں رکھتا تو بس کھانا بقدر ضرورت ہونا چاہیے، پیٹ بھر کر کے کھانا یہ اللہ کے ذکر کی لذت اور چاشنی سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں، وہ بھی بہت اہتمام کیا ہے کہ آدمی کم سے کم بولے، گفتگو کم کرے، بقدر ضرورت کرے۔ گفتگو کے اندر جو وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، خواہ کی گفتگو مراد ہے۔ اگر اللہ کے دین کی باتیں سمجھا رہا ہے، مسئلے بتا رہا ہے، قرآن و حدیث کے معنی بتا رہا ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کر رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ خواہ بیٹھ کر گفتگو ہنسی مذاق کرنا یہ چیز خراب ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جو آدمی کم گفتگو کرتا ہے، خاموشی کو اختیار کرتا ہے، فرمایا یہ نجات پاتا ہے، اور ہلاک وہی ہوتا ہے جو زیادہ گفتگو کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا زبان پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسی نے تو ہلاکت میں ڈال دیا ہے مجھ کو۔ اس لیے گفتگو نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت بھی نہ بولے، لیکن
آدمی بوقت ضرورت بولے اور بقدر ضرورت بولے. ہر وقت بولتے رہنا، ہنسی مذاق کرتے رہنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے اور کل قیامت کے دن اللہ جانے کتنی پریشانیوں کا سبب بنے گی. ہم بولتے ہیں، نہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا بولنا ہے، نہ بولنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کہہ گئے، اس کا انجام کیا ہوگا. یہی خراب ہے. فرض یہ ہے کہ آدمی اسے نیچے کر، میں کوئی اندھا تھوڑی ہوں، اسی لیے آیا ہے نا. یہ اسی لیے ہے. ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کیا بول گئے اور کیا انجام ہوا اس کا. ہمیشہ آدمی کو بولنے سے پہلے بھی حقیقت یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ خراب تو نہیں ہے، اس کا انجام تو خراب نہیں ہے. اور اگر کوئی بات نکل گئی تو سوچنے کے بعد اگر غلط ہے تو اس کا تدارک کرنا، یہ سمجھ کی بات ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کی جو نصیحتیں ہیں، آتا ہے کہ آخری وقت میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان کو نصیحت کی. فرماتے ہیں ایاکم وکثرت الکلام، دیکھو زیادہ بات چیت کرنے سے بچنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا كَثُرَ كَلَامُ الْمَرْءِ كَثُرَتْ خَطِيئَتُهُ. آدمی کا کلام جب بہت ہوتا ہے تو غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں. مان لیجئے 10 باتیں بولتا ہے تو ایک بات غلط ہوتی ہے، تو اگر 100 باتیں بولے گا تو 10 باتیں غلط ہوں گی. 1000 بات بولے گا تو 100 باتیں غلط ہوں گی، تو غلطیاں بڑھیں گی. فرماتے ہیں وَإِذَا كَثُرَتْ خَطِيئَتُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ. اور جب آدمی کی غلطیاں بڑھتی رہتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس کی حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے. آدمی سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اور جب بار بار ہر 10 منٹ پر غلطی ہوتی ہے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے غلطی کا. فرماتے ہیں وَإِذَا قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرْعُهُ. اور جب آدمی کی حیا ختم ہو گئی، کم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تقوی کم ہو گیا. وَإِذَا قَلَّ وَرْعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَإِذَا مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ. اور جب اس کا تقوی ختم ہوا تو اس کا دل مر گیا، اور جب دل مر گیا تو جہنم میں چلا گیا. اور سبب کس کا بنا جہنم؟ زیادہ کلام کرنے کا. اس لیے حدیث میں بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے کہ زیادہ مت بولو، کم بولو. جو آدمی زیادہ بولتا ہے، زیادہ ہنستا ہے، ہر وقت ٹھٹے لگاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا دل تو مر گیا. تمیت القلب، حدیث میں ان کثرت الضحک تمیت القلب. زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مار دیتا ہے. عجیب بات ہے، مار کیسے دیتا ہے؟
دنیا کے ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہے تو زندہ ہے، ہنس رہا ہے، ہر وقت ہنستا ہی رہتا ہے. مگر سب سے بڑا ڈاکٹر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دل مر گیا. کیا مطلب ہے؟ ہنس رہا ہے، ہنستا ہی رہتا ہے، ہنساتا ہی رہتا. اس کا مطلب ہے کہ اسے فکر آخرت نہیں ہے، موت یاد نہیں آتی. جس انسان کو موت یاد نہیں آتی، فکر آخرت نہیں ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے دنیا کہے کہ اس کا دل زندہ ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس کا دل مر گیا. اس لیے ذاکر ذکر کرنے والے کو اپنی ظاہری طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز کوشش کرنی چاہیے اگر رکھ سکتا ہے اور جس نے اپنی زندگی کا مشغلہ اللہ کا ذکر بنا لیا ہے، بغیر اللہ کے ذکر کے چین نہیں پڑتی ہے، اس کو مزید ترقی کے لیے ایسے دل جلے کو اہتمام کرنا چاہیے کہ کھائے مگر اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے کھائے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کو خامخواہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں دیکھتا ہوں اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. یہ تو ذکر ہی کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں. جو باتیں کر رہے ہیں قرآن کو پڑھ کر بھی وقت کو لگا سکتے ہیں، اللہ اللہ کر کے بھی لگا سکتے ہیں. جو ذکر بتایا گیا ہے اس کے اندر لگ کر بھی لگا سکتے ہیں. خواہ باتیں کرنے سے، ہنسی مذاق سے بچانا چاہیے. یہ وہی چیز ہے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مجھے تو اس زبان نے ہلاکت میں ڈال دیا. اللہ ہم سب کو ذکر کی چاشنی اور لذت میسر فرمائے. جو چیزیں ذکر کی لذت سے محروم کرنے والی ہیں اللہ ان سے ہم کو دور فرمائے اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی بھائی کون ہے یہ؟ بھائی ٹوپی والا مجھے اپنا مٹا اس میں سے